السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جمعے کے دن کی اہمیت۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، مگر جمعے کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعے کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعے کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ جمعے کے دن ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کا عذاب بھی 70 گنا ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جمعے کی فضیلت کی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت جمعہ نازل فرمائی۔ جمعے کے دن کی بہت سی فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت جو مسجد میں جلدی جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے دمبا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کا نام پہلے اور اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اسی طرح آنے والوں کا نام اسی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر جن میں آنے والوں کا نام لکھے ہوتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو اس نے بھی لہو سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کنگریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دوران کوٹ لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب آپ خطبے کے دوران جاؤ لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگنا منع ہے، بلکہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ ہمیں
ہمیں چاہیے ہمیں ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔